اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ بات یوں چلی اور چل کے اپنا اثر بھی چھوڑ گئی۔ ان دنوں تحریک انصاف کی جو تحریک چلنے والی ہے، جس کا آغاز لاہور سے ہوا تھا، اور اس پر بہت ساری رائے اب تک آ چکی ہیں، لیکن کل رات انہی کی قیادت کے ایک لیڈر نے عمران خان کا پیغام سنایا۔ عمران خان نے جیل سے کہا ہے کہ تحریک میں ابھی تک کوئی گرمی پیدا نہیں ہو سکی، لوگ ابھی تک باہر نکل کر اپنے تحریک چلانے کا کوئی اظہار جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے، تو 5 اگست بہت قریب ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس بار کارکن باہر نہیں آئیں گے، لوگ باہر نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں عدالتوں سے، وہ مسلسل پچھلے 4 روز سے وہ سلسلہ جاری ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ 5 اگست سے پہلے تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو جو جیلوں میں ہیں یا باہر ہیں، ان میں 80-90% کو سزائیں سنا دی جائیں گی۔ یہ دیکھیں، عدالتوں کے اپنے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت تحریک انصاف میں مایوسی پھیل چکی ہے۔ وہ یوں ہوا کہ ساجد طاہر صاحب جو امریکن صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں، ریپبلکن پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے پاکستانی ایک صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے، وہ پاکستانی قوم، پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اور قاسم امریکہ آئے ہیں، امریکہ آنے کے بعد انہوں نے جن لوگوں سے ملاقات کرنی تھی ان لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ان دونوں بیٹوں کا ایجنڈا عمران خان کی رہائی نہیں ہے، عمران خان کی رہائی نہیں ہے، وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جو ان کی ڈیوٹی ان کی والدہ محترمہ جمائمہ کے گھر سے لگی ہے، ان کے نانکوں کے گھر سے لگی ہے۔ طاہر صاحب نے تو یہاں تک باتیں کر دی ہیں کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور پاکستان میں جو کام کرنے آ رہے ہیں وہ یہودیوں کی جو انویسٹمنٹ ہے، اور یہودی جو چاہتے ہیں، یہودیوں کی نظر میں ایک پاکستان ہے جو 8ویں طاقت ہے مسلمانوں میں۔ ساجد نے کہا کہ دیکھیں، ان دونوں کو امریکہ میں فی الحال کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جو کام جناب عمران خان صاحب کرتے تھے امریکہ میں آ کے کہ چندہ اکٹھا کرنا، اور یہ اپنے باپ کے اسی راستے پہ چل پڑے ہیں اور امریکہ میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو یہودیوں کے کاز پہ خرچ ہوگا۔ ساجد نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت یہودی لابی مکمل طور پر ان دونوں قاسم اور سلیمان سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کروا کے ان کے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی معاملات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کو کس طریقے سے تباہ و برباد کرنا ہے وہ عمران خان کے ان 2 بیٹوں کے ذریعے کروایا جائے گا۔ ساجد خان کے کہنے کے مطابق یہ دونوں بیٹے پشاور کے ہوائی اڈے پہ لینڈ کریں گے ایک خصوصی فلائٹ کے ذریعے، اس میں 50 کے قریب صحافی بھی ہوں گے، اور کچھ وہ لوگ جو امریکن سینٹ میں ہیں، امریکن اسمبلی میں ہیں، یہودی ہیں، یہودیوں کی لابی سے تعلق ہے اور اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی اس جہاز میں موجود ہوں گے۔ یہ جہاز پشاور میں لینڈ کرے گا۔ دیکھیں، انہوں نے تو وہ منصوبہ بندی بھی بتا دی ہے، پشاور سے ایک ریلی جو ہے وہ نکلے گی،
اور جس میں ان کے مطابق کہنے کے مطابق کہ 11 لاکھ لوگ ہوں گے جو اڈیالہ پہ حملہ آور ہوں گے. 11 لاکھ لوگوں کا جلوس پشاور سے نکلے گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پلاننگ جو پاکستان میں ابھی تک تحریک انصاف کی قیادت کے دلوں میں موجود ہے لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے. اور دیکھیں کہ اس وقت جو خاندان ہے، جو یہود خاندان اس وقت برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور جن کے یہ دونوں بیٹے ہیں، جن کا کھانا پینا اڑنا بچھونا تعلیم ان کے تمام اخراجات عمران خان صاحب ادا نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے تو کبھی 1 پاؤنڈ ان کو نہیں دیا. ان کے تمام زندگی کے معاملات جمیمہ خان اور جمیمہ خان کا خاندان برداشت کر رہا ہے. برداشت نہیں کر رہا، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک لمبی انویسٹمنٹ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست سے پہلے نیو یارک میں ایک جلسہ کیا جا رہا ہے. اس جلسے میں وہ سب یہودی اور یہودیوں کے سرغنے اور وہاں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. دیکھیں ٹرمپ گورنمنٹ کی طرف سے سلمان اور قاسم کو حمایت نہیں مل سکی. اگر حمایت ہے اس وقت تو دنیا بھر کے یہودیوں کی حمایت ہے. یہ تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی، اس کے کیا اسباب ہوں گے، لیکن اگر ساجد تارڑ کے ان الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو 5 اگست کو جو پلاننگ ہے بیسیکلی جو امریکہ میں تیار ہوئی ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ پشاور میں جہاز لینڈ کرے گا، وہاں سے علی مین گنڈاپور اور ان کی جو قیادت ہے وہ اس جلوس کی قیادت کریں گے اور سلمان اور قاسم اس جلوس کا حصہ ہوں گے. اور 11 لاکھ افراد کی جو فگر دی ہے ساجد تارڑ نے وہ انتہائی مایوس کن ہے کہ 11 لاکھ لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے. اگر آئیں گے بھی تو کیا وہ اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکیں انہیں سمجھ سکے گی؟ یعنی کہ پاکستان کا اسلام آباد مرکز کا اور پاکستان کا تمام نظام جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں مسلسل پاکستان کی عدالتیں تحریک انصاف کی قیادت جو جیلوں میں ہے اور کارکن ہے ان کے بارے میں اپنے فیصلے سنا رہی ہے. اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پارٹی کے چیئرمین گوہر نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے فارغ ہو رہے ہیں. پنجاب اسمبلی سے 24 MP ایک MN جن کے خلاف ایکشن ہونے والا اور ہو چکا ہے انہیں اسمبلیوں سے فارغ کر دیا جائے گا. اسی طرح سینٹ کے کچھ لوگ ہیں، قومی اسمبلی میں کچھ لوگ ہیں، اور یہ فیصلے بہت جلد ہو رہے ہیں. 10 سال سے کم کسی کو سزا نہیں دی جا رہی. دیکھیں حکومت وقت اور آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو سوچنا ہوگا کہ 5 اگست کو امریکہ سے آنے والی فلائٹ پشاور میں اترے گی جس میں عالمی میڈیا اور یہودیوں کے ایجنٹ قاسم اور سلیمان بھی ہوں گے. یہ فلائٹ پشاور میں کیوں اتاری جا رہی ہے کہ ان تمام معاملات سے، گرفتاری سے یا جو بھی رکاوٹیں پیدا ہونی اسلام آباد میں یا لاہور میں ان کو ختم کرنے کے لیے اور پشاور سے ایک مجمع تیار کر کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے لیے انہیں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اداروں کو چاہیے
کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ ہم عمران خان کی رہائی کے مخالف نہیں ہیں، انہیں رہا ہونا چاہیے عدالتوں سے اور حکومت سے، لیکن اگر کوئی ایسا سلسلہ کیا جاتا ہے کہ جس میں بیرونی ایجنٹ جو ہے اس میں ملوث ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پاس تو کافی معلومات ہوں گی، کیوں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ اپنے 5 اگست کے معاملات کو میڈیا میں نہیں لائیں گے، ہمارے سینوں میں دفن ہے، اور جو کچھ 5 اگست کو ہوگا وہ قوم دیکھے گی، دنیا دیکھے گی اور پاکستان دیکھے گا۔ اگر ایسے حالات ہیں تو افواج پاکستان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ایک شخصیت کے پیچھے اور یہودیوں کے ایجنٹ بننے کی بجائے پاکستانی بنے اور مسلمان بنے اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ملک میں کافی انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے ہمارے جنرل سید عاصم منیر صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔